السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما وعملا، اللهم فقهنا فی الدین، اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا۔ کیا حال ہیں آپ تمام کے؟ امید کرتی ہوں سبھی خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ ہم سورہ نساء کی آیت نمبر 92 سے 94 تک کا سبق پڑھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان لمؤمن، اور نہیں ہے لائق کسی مومن کے، ان یقتل مؤمنا، یہ کہ وہ قتل کرے کسی مومن کو، الا خطأ، غلطی سے، ومن قتل مؤمنا، اور جو کوئی قتل کرے کسی مومن کو خطأ، غلطی سے، فتحریر، تو آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنۃ، ایک گردن مومن کا، ودیۃ مسلمۃ، اور دیت سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، الا ان یصدقوا، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں، فَإِن، پس اگر کانا ہو وہ، من قوم، ایسی قوم میں سے جو عدو بن دشمن ہے، لکم تمہاری، وہو مؤمن، جبکہ وہ مومن تھا، فتحریر رقبۃ مؤمنۃ، تو آزاد کرنا ہے ایک مومن گردن کا، وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ، اور اگر ہو وہ ایسے قوم سے کہ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُمْ، اور ان کے درمیان، میثاق، عہد، فدیۃ مسلمۃ، تو دیت سونپی جائے گی، الی اہلہ، اس کے وارثوں کی طرف، وتحریر، اور آزاد کرنا ہے، رقبۃ مؤمنۃ، ایک مومن گردن کا، فمن لم یجد، پس جو نہ پائے، فصیام، تو روزے رکھنے ہیں، شہرین متتابعین، 2 مہینے لگاتار، توبۃ من اللہ، یہ توبہ ہے اللہ کی طرف سے، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ خوب جاننے والا، خوب حکمت والا۔ ومن یقتل مؤمنا، اور جو بھی قتل کرے کسی مومن کو، متعمدا، جان بوجھ کر، فجزاؤہ، تو اس کی سزا ہے، جہنم، جہنم، خالدن فیہا، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، وغضب اللہ علیہ، اور غضبناک ہوا اللہ اس پر، وَلَعَنَهُ، اور اس نے اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس نے تیار کر رکھا ہے اس کے لیے عذاب بہت بڑا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ضربتم، جب تم سفر کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فتبینوا، تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، لمن القا، اس شخص کو جو عرض کرے، الیکم السلام، تمہیں سلام، لست مؤمنا، نہیں ہے تو مومن، تبتغون، تم طلب کرتے ہو، عرض الحیات الدنیا، عرض الحیات الدنیا، سامان حیات دنیا کا، فعند اللہ، تو اللہ کے ہاں، مغانم، غنیمتیں ہیں، کثیرۃ، بہت سی، کذالک، اسی طرح، کنتم، تھے تم، من قبل، اس سے پہلے، فمن اللہ، پس اللہ نے احسان کیا، علیکم، تم پر، فتبینوا، پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہے، بما، ساتھ اس کے جو، تعملون، خبیرا، تم عمل کرتے ہو، خوب خبردار۔ یہاں پہ ہم نے الحمدللہ آیات کا ترجمہ مکمل کر لیا، اب اس کی تفسیر کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ نساء آیت نمبر 92 میں اللہ کہتے ہیں، کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے، مگر یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے، اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا، تو
اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کا مقدور نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ اب اس آیت میں یہاں پر قتل خطا کی صورتیں اور کفارہ بتائے گئے، یعنی غلطی سے جو قتل کر دیا جاتا ہے اس کی کوئی انسان کسی انسان سے، تو اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ انسان مر گیا۔ دوسری صورت یہ کہ ماری تو کوئی چیز عمدن ہی تھی مگر مارنے والے کو ہر کسی کو مارنا تھا کہ وہ ہلکی سی ضرب سے ہی مر جائے۔ تیسری یہ کہ لڑائی وغیرہ کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالے، ان لڑائی کا ماحول ہو اور اس لڑائی کے دوران کسی ہنگامے میں جو ہے وہ مسلمان کو کافر سمجھ کر مار دیا جائے، جیسا کہ جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان کے والد سیدنا یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو کافر سمجھ کر مار ڈالا تھا۔ حالانکہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہی رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر اس افراتفری کے عالم میں کسی نے سیدنا حذیفہ کی آواز کو سنا ہی نہ تھا۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے یہ کہ ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے مارا جائے۔ قتل خطا کے احکامات یا اس کے کفارے کی جو صورتیں بتائی گئی ہیں وہ کچھ اس طرح سے آتی ہیں۔ نمبر 1، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک غلام مومن آزاد کرنا ہوگا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ جو خون بہا ہوتا ہے وہ یا دیت ہوتی ہے، اور جو دیت ہوتی ہے وہ 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہوتی ہے۔ جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک دیت کی ادائیگی کی جو مدت ہے وہ زیادہ سے زیادہ 3 سال تک ہے، اور یہ جو دیت ہوتی ہے یہ مقتول کے وارث اگر چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ اب اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہیں آتا تو وہ متواتر یعنی لگاتار 2 ماہ کے روزے بھی رکھے گا۔ جب وہ سیدنا حذیفہ کے والد جنگ احد میں اجتماعی صورت میں کئی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جنہیں سیدنا حذیفہ نے علی الاعلان معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل احد کی خطائیں معاف کر دی تھی، لہٰذا وہاں کفارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ نمبر 2 صورت جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اگر مقتول تو مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھنے ہیں اور اس کی دیت نہ ہوگی۔ نمبر 3 صورت جو بتائی جاتی ہے اگر مومن مقتول کا تعلق کسی معاہدے قوم سے یعنی جس قوم سے کوئی عہد ہوا ہے تو اس کے وہی احکامات ہیں جو پہلی صورت کے ہیں جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں اس آیت میں انہی اصولوں کو جو ہم نے یہاں پہ پڑھا اس کا کفارہ کہ اگر پہلے کہا کسی مومن کا یہ کام نہیں وہ کسی مومن کو قتل کرے مگر یہ کہ خطا سے ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں، اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے تھا تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسے قوم سے ہو جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔
پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ ہو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آگے فرمایا اور جو شخص کسی مومن کو دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر متعمدن جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اللہ نے فرمایا پہلی آیت میں آیت نمبر 92 میں قتل خطا اور اس کے کفارے کی صورتیں بیان فرمائیں۔ اب فرمایا اگر کسی مومن کا قتل عمدن کسی مومن کو قتل کر دیا جائے جان بوجھ کر تو وہ انتہائی شدید جرم ہے جس کا اس دنیا میں کفارہ ممکن ہی نہیں۔ اگر قتل ناحق کسی غیر مسلم کا بھی کیا جائے تو فرمایا گیا وہ بھی شدید جرم ہے، اور اگر وہ کسی مومن کا کر دیا جائے تو وہ مزید شدید جرم بن جاتا ہے۔ جرم بیان کرنے کے بعد اللہ کا غضب اور اس کی لعنت کے الفاظ سے اس جرم کی شدت واضح ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایسے مجرم کی توبہ قابل قبول ہوگی یا نہیں؟ تو اس بارے میں علماء کا اختلاف آتا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کے قائل ہیں کہ ایسے مجرم کی توبہ قبول نہیں ہوتی، اور وہ ایک حدیث سے دلیل پیش کرتے ہیں بخاری کی۔ فرمایا گیا سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبہ جمعۃ الوداع میں فرمایا اللہ نے تم پر ایک دوسرے کے خون، مال اور آبرو اسی طرح حرام کر دی جس طرح تمہارے اس دن یوم النہار کی تمہارے اس شہر مکہ کی اور تمہارے اس مہینے ذوالحجہ کی حرمت ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد ایک دوسرے کی گردنیں مار کر کافر نہ بن جانا۔ اسی طرح ایک حدیث آتی ہے سیدنا ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جب 2 مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قاتل تھا مگر مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کے قتل کے در پہ تھا۔ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور اللہ سے فریاد کرے گا اے میرے رب اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ راوی کہتے ہیں لوگوں نے ابن عباس کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت نہ منسوخ ہے اور نہ بدلی گئی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ ابن عباس کہتے ہیں یہ آیت آخری زمانے میں نازل ہوئی، لہٰذا یہ محکم آیت ہے، اسے کس چیز نے منسوخ نہ کیا۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ ایسے مجرم کی توبہ قابل قبول نہ ہوگی جو جان بوجھ کر قتل کرتا ہے۔ پھر فرمایا آگے اللہ کہتے ہیں اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن نہیں، بلکہ فرمایا گیا بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں، اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقین اللہ اس سے خبردار ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہا کرو تم تو مومن نہیں۔ ابتدائی اسلام میں کچھ اس طرح سے ہوا کرتا تھا کہ جو السلام علیکم کا لفظ تھا، یعنی سلام جو ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو، یہ لفظ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامات سمجھا جاتا تھا، یعنی اس سلام سے جانا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی چیز میں نمایاں امتیاز نہ تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان سکتا ہو۔ سلام سے ہی پہچانا جاتا تھا کہ یہ مسلمان ہے یا یہ کافر ہے۔
لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران یہ پیچیدگی پیش آ جاتی ہے کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں ہے بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ کلمہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنا پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ چنانچہ حدیث میں اس واقعات کے بارے میں اس طرح سے آتا ہے، پھر ابن عباس کہتے ہیں ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں نے اسے بہانہ خور سمجھا، یعنی سمجھنے لگا کہ یہ سلام اس لیے کر رہا ہے تاکہ ہماری جان بچ جائے، اور اس کو مار ڈالا، اس کی بکریاں لے لیں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے اسے قتل کیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، فرمایا گیا یعنی جو یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے تو ایسا نہ کرو کہ تم اس کو مسلمان نہ مانو۔ پھر اسامہ بن زید کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقات یعنی قبیلہ جہینہ کی طرف بھیجا، ہم نے علی الصبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی تھی۔ میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ اب انصاری تو اس سے رک گیا مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، آپ نے مجھے کہا اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اس سے قتل کیا؟ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے پناہ چاہنے کے لیے کہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ تو نے اسے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ آپ نے دوبارہ یہی بات فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ میں آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول بھلا دیکھیے اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو اس کے یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا اسے مت قتل کرو۔ میں نے کہا اللہ کے رسول اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اسے مت قتل کرو اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو تم اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث آتی ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں سیدنا خالد بن ولید نے بنی ہدبہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ ہم نے دین بدلا۔ جب اللہ کے نبی نے یہ حال سنا تو فرمایا یا اللہ میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ بعض روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے ادا کر دی تھی، اور بعد دوسری روایت میں یہ بھی آتا ہے آپ نے سیدنا اسامہ سے پوچھا کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کے الفاظ کہہ رہا ہے، کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے۔ لہٰذا قرآن و حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص یہ بات دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے یا السلام علیکم کہہ کر تم پر واضح کر رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو تمہیں ظاہری چیز کو جانتے ہوئے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ لہٰذا میں معلوم ہوا کہ شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق جاری ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے وہ مومن ہے، وہ مسلمان ہے، ایمان لا چکا ہے، تو ہمیں اس کی نیت میں فطر کرتے ہوئے ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ تو اپنی جان بچانے کے لیے اس طرح کہہ رہا ہے۔ اگر بالفرض وہ ایسا کر بھی رہا ہے تو جو باطن اندر کی جو پوشیدگی کی بات ہے وہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ خود اس کا حساب لے گا۔ لیکن شریعت نے ہمیں اس بات کے لیے آگاہ کر دیا کہ آپ نے ایسے شخص کے بارے میں جان لینا ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ نے یہ حکم دیا کہ اس قسم کے واقعات کی پوری طرح چھان بین کر لیا کرو، کہ فرمائیں گے کہ اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اسے یہ نہ کہا کرو کہ تم تو مومن نہیں ہو، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو۔
تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے تو قتل کرنے میں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ کرو کہ تم کسی مومن کو قتل کر دو اس کو کافر سمجھتے۔ جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی آیت نمبر 92 میں ہم نے پڑھا کہ قتل خطا کی جو 3 صورتیں کفارے کا بتایا کہ نمبر 1 یہ تھا کہ مسلمان مقتول مسلمانوں میں ہی موجود ہو، اس سے کفارہ مسلمان غلام آزاد کرنا ہے اور دیت بھی ہے، غلام نہ ملنے کی صورت میں متواتر 2 ماہ کے روزے رکھنے ہیں۔ نمبر 2 جو بتایا گیا مسلمان مقتول جو غیر مسلموں میں رہتا ہو، اس کا کفارہ صرف مسلمان غلام آزاد کرنا یا متبادل صورت میں روزے رکھنا ہے۔ اس کے وارثوں کو دیت نہیں دی جائے گی اس لیے کہ اس سے اسلام کو دشمنوں کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اگر مسلمان مقتول ایسے غیر مسلموں سے ہو جن کے درمیان معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کا کفارہ وہی ہوگا جو ابھی اوپر ہم نے نمبر 1 پوائنٹ میں پڑھا۔ اب ان تینوں صورتوں میں دیکھیے مسلمان غلام آزاد کرنا لازم قرار دیا گیا، وہ اس لیے کہ جس طرح اس نے بے احتیاطی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا تو اس کے کفارے میں مسلمان غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان غلام کو آزاد کرنا گویا ایک مسلمان کو زندہ کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ غلامی انسان کی صرف ملکیت اور آزادی کو جسے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے اور یہی اس کی زندگی کا مقتضی ہے۔ اللہ نے یہاں پر حکم دیا کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کر بیٹھنا اس کو کافر سمجھ کر۔ چونکہ یہاں پر ہم قتل کے بارے میں پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو قتل کرنا ہوتا ہے اس کی کل 5 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے قتل عمد یعنی جان بوجھ کر قتل کرنا۔ اب ایسے شخص کے لیے اللہ نے اخروی سزا بھی بتا دی کہ اس کے لیے آخرت کی بھی سزا ہوگی، اور دنیا میں اس کی سزا قصاص ہے یا اس کے متبادل دیت ہے اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے معافی وغیرہ جو بھی ہم نے پڑھا۔ نمبر 2 صورت جو بتائی جاتی ہے وہ قتل خطا، کہ جب کہ خطا سمجھنے میں ہو، جیسے کسی کافر کو سمجھ کر مار ڈالے، کسی کو کافر سمجھ کر مار ڈالے۔ نمبر 3 جو ہے قسم وہ قتل خطا جب کہ خطا فعل میں ہو، جیسے گولی یا تیر مارا تو کسی شکار کو تھا مگر وہ لگ جائے کسی مسلمان کو جس سے موت واقع ہو جائے۔ نمبر 4 قتل خطا جب کہ خطا اتفاقاً واقع ہو جائے، جیسے کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کر مر جائے۔ نمبر 5 قتل شبہ عمد یعنی کسی شخص کی ایسی چیز سے موت واقع ہو جائے جس سے عموماً موت واقع نہ ہوتی ہو، جیسے کسی کو مکہ یا چھڑی ماری جائے جس سے وہ مر جائے۔ ابھی ہم نے یہاں پر 5 صورتیں سمجھی قتل کرنے کی۔ اب اس میں جو نمبر 1 ہم نے پڑھا وہ قتل عمد ہے، اور باقی جو 4 ہیں نمبر 1 کے علاوہ وہ قتل خطا میں شمار ہوتے ہیں، اور قتل خطا میں قصاص نہیں دیت ہوتی ہے جو قاتل کے ان رشتہ داروں پر پڑتی ہے جو اس کے نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں اور جنہیں عاقلہ کہتے ہیں، اور دیت کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال تک ہے۔ فرمایا اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں، اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی۔ اللہ کہتے ہیں تم سفر میں ہو یا حضر میں ہو تم تحقیق ضرور کر لیا کرو۔ اس آیت میں جو تحقیق کا حکم سفر کے ساتھ تھا وہ اس لیے اللہ نے کہا کہ ایسا واقعہ سفر جہاد میں ہوا تھا، ورنہ تحقیق کا حکم حضر میں بھی ہے اور سفر میں بھی ہے۔ تحقیق کے بغیر کسی کو السلام علیکم جو کہہ رہا ہے اس کو جلدی سے قتل کر دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی کچھ لوٹ کا مال ہاتھ بھی لگ جائے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے لیے بہت سے ایسے واقعات پیش آنے والے ہیں، ایسے بہت سے مواقع پیش آنے والے ہیں جن سے اموال غنیمت تمہیں باکثرت حاصل ہوگا،
لہذا لوٹ مار کی حوث کی بنا پر ایسے کام ہرگز نہ کرو کہ کسی کو فوراً قتل کر دو۔ آگے فرمایا اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے۔ فرمایا گیا ایک وقت وہ بھی تھا جب تم خود بھی کفار کے تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے اور اپنا ایمان کسی دوسرے مسلمان پر صرف السلام علیکم کہہ کر ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ اب اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں اسلامی ریاست میسر آ گئی ہے اور تم اسلامی شعائر و جلانے میں آزاد ہو تو کم از کم تمہیں ایسے لوگوں کا ضرور احساس کرنا چاہیے جو تمہاری والی ہی حساب کا منزل سے گزر رہے ہوں، لہذا ایسے موقعوں پر تحقیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ نے یہاں پر یہ کہا لہذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے۔ تو یہاں پر ہم نے الحمدللہ اپنی ان آیات کا ترجمہ تفسیر مکمل کر لیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو صحیح طور پر سیکھنے اور سمجھنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔